الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ اس لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے کافی لوگ کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ جو بھی بھلائی کریں گے، ان کی مدد کریں گے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا کسی بھی قسم کے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا کافی بدلہ دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ تم جو کچھ بھی آگے بھیج رہے ہو، تم جو کچھ بھی نیکی آخرت کے لیے جمع کر رہے ہو، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیکی کے بدلے آپ کو خوب اجر و ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں کافی بہترین بدلہ دے گا۔ اور اسی طرح جو لوگ مالی اعتبار سے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس مال کی مثال ایک دانے اور ایک بیج کی طرح ہے، جس کو زمین میں بویا جاتا ہے، اور اس ایک بیج سے 7 بالیاں نکلتے ہیں۔ 7 بالیوں میں سے ہر ایک بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں، یعنی 7 بالیوں میں سے 700 دانے نکل رہے ہیں۔ آدمی ایک بیج بو رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 700 بیج واپس دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتلانے کی کوشش کی ہے کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کی نیت اور اس کے اخلاص کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا اجر دے دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کے لیے اور بھی زیادہ بڑھا دے، یعنی 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نہیں روکتے، بلکہ اگر کسی کا اخلاص اور بڑھ کر ہو، کسی کی نیت اور بھی پاک ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 700 سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو کوئی اپنے مؤمن بھائی سے کوئی دنیاوی پریشانی کو دور کر دے، اس کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں پر صرف اتنی بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جہاں پر اپنے مؤمن بھائیوں کی مدد کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، دنیا میں ہماری مدد کرے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور جو کوئی بھی اپنے بھائی کی مالی مدد کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کافی بڑا چڑھا کر اجر دیں گے۔ چلیے آئیے اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ایک سوال جو اکثر اٹھ رہا ہے، ہماری قربانیوں کو ہم ترک کر کر لوگوں کی مدد کے لیے کیا اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، یاد رکھیں قربانی ایک مستقل عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ قربانی کا بدل صدقہ خیرات نہیں بنا سکتے، یعنی قربانی کے بدلے آپ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں ایسی غریبی یا ایسی پریشانی کا سامنا مسلمان پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں انہوں نے اس سے بھی سخت پریشانیوں کا سامنا کیا، انہوں نے اس سے بھی سخت غریبی کا سامنا کیا، لیکن کبھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری نہیں کیا کہ قربانیوں کو ترک کرو اور ان قربانیوں کے جانوروں کو بیچ کر غریبوں کی مدد کرو۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح کی غربت اور صحابہ کس طرح کی پریشانیوں میں ہوا کرتے تھے، چلیے کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا پھر ایک رات اپنے گھر سے باہر نکلے۔ آپ نے وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے سوال کیا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اس وقت تم دونوں کو کس چیز نے اپنے گھروں سے باہر نکالا ہے؟ تو انہوں نے کہا الجوع،
اے اللہ کے رسول، بھوک اتنی لاحق ہوئی ہے، اتنی شدت کی بھوک لگ رہی ہے، اور ہمارے گھروں میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، ہم بھوک کے سبب گھر سے باہر نکلے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا، اور میں، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَأَخْرَجَنِيَ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، مجھ کو اسی چیز نے باہر نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو باہر نکالا ہے۔ یعنی تم بھوک کے سبب پریشان ہو کر گھر سے باہر نکلے ہو، میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی بھوک ہی کے مارے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ آپ سوچ کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وقت کے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نبی کے خاص دو ساتھیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چلیے اور ایک روایت کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حالت میں نکلے، ولم تشبع من الخبز الشعیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تنگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر کبھی صحیح سے کھانا نہیں کھا پائے۔ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کے پاس پیٹ بھر کر کھانا موجود نہیں ہوتا تھا۔ چلیے اور ایک واقعے کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھانجے عروہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ایسے بھی دن گزرے ہیں کہ 2 مہینوں تک ہمارے گھر پر چولہا نہیں سے لگتا۔ تو عروہ نے فرمایا، یا خالۃ ما کان یعیشکم، اے میری امی، اے میری خالہ، پھر آپ کا گزارا کیسے ہوا کرتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، الاسودان، ہمارا گزارا 2 کالی چیزوں پر ہوا کرتا تھا، التمر یعنی کھجور، والماء یعنی پانی۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کس غریبی کا سامنا کیا، لیکن کبھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کا بدل صدقہ نہیں قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پریشانیوں کے باوجود کبھی یہ نہیں کہا کہ اب ایسے حالات ہو چکے ہیں لہٰذا ہم کو قربانی نہیں دینی چاہیے بلکہ ہم کو صدقہ کرنا چاہیے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر ہم قربانی ترک کر کے صدقہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو اخراجات ہم فضول کے کر رہے ہیں، یا پھر جو ہماری ضروریات سے ہٹ کر جو ہماری خواہشات ہیں، ہم ان خواہشات کو روک دیں اور ان خواہشات کو ترک کر کر لوگوں میں اس مال کو خرچ کریں۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے بھی میں کئی ایسی شادیاں دیکھ رہا ہوں جو فنکشن ہال میں ہو رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ فنکشن ہال میں میں شادی نہ کر کر میں ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دوں؟ جب ہم فضول کے گیجٹس خرید رہے ہیں، لیپ ٹاپ، فون، پتہ نہیں کیا کیا ہم چیزیں خرید رہے ہیں، کیا آپ کو اس وقت خیال نہیں آ رہا ہے کہ جو ڈیوائس میرے پاس اب موجود ہے میں اس سے کام چلا سکتا ہوں اور ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہوں؟ ہم کو اپنی دوسری خواہشات کے وقت یہ خیال نہیں آ رہا کہ ہم ان خواہشات کو ترک کر دیں اور ان خواہشات کے پیسوں کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ بات آ کر اٹک رہی ہے تو صرف قربانی پر۔ کیوں؟ ذرا سوچ کر دیکھیں اور یاد رکھیں، جہاں پر فضول خرچی کی بات آ رہی ہے، اسراف کی بات آ رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا اسراف ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہے، شیاطین کے بھائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ خلاصہ صرف یہی ہے کہ صدقہ قربانی کا بدل نہیں بن سکتا ہے۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور صدقہ خیرات کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔